ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز میں تو ہم ہر وقت یہ اقرار کرتے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور باہر جا کر نفس کی اطاعت کرتے ہیں، بیوی بچوں کی اطاعت کرتے ہیں، مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، مخلوق کو خوش کرتے ہیں۔ یہ تو عبادت اللہ رب العزت کی جھوٹی زبان سے ہو رہی ہے، جو ہم نماز کے اندر بار بار اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لے آئے تو خواہشات نفسانیہ جو ان کے شریعت کے پابند تو شریعت تھی نہیں، ان کے جسموں میں، ان کے دلوں کے اندر جو چیزیں راسخ ہو چکی تھی، 60 سال 70 سال ہو گئے زندگی کو، اللہ رب العزت کا حکم آیا۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کو، کسی کو پان کھانے کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ بیڑی وغیرہ، اور شراب کی عادت بہت زیادہ تھا۔ انسان کو اس کے بغیر چین آتا ہی نہیں، اور اس سے انسان صبر نہیں کر سکتا، اتنا مشکل جو ہے نا مرحلہ ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں چھوٹتی ہی نہیں ہے یہ کافر، چھوٹتی ہی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ یورپ کے ممالک میں 1922 کا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو وہاں اندازہ ہوا یہ تو بہت مضر ہے، قانونی طور پر بل پاس ہوا، قانونی طور پر اس پر پابندی نافذ ہوئی۔ پابندی کا قانونی طور پر نافذ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پولیس اس کی نگرانی کرے گی اور حفاظتی ادارے ایجنسیاں اس کی دیکھ بھال کریں گی۔ لیکن ہوا یہ، بجائے دکانوں اور بجائے باہر بازار کے شراب کے بننے کے گھروں کے اندر بننا شروع ہو گئے، گھروں میں بھٹیاں بند لگ رہی ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اور گھروں کے دروازے اور گیٹ بند کر کے اندر جو ہے شراب پینے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی پولیس، کوئی فوج نہیں روک سکتی جب تک انسان کے دل کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نبوت ملنے سے پہلے شراب ان کی گویا کہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، رگ و ریشہ کے اندر رت بس چکی تھی، بچہ بچہ شراب کا عادی، یہاں تک کہ زچہ اور بچہ بچے کی جب ولادت ہوتی تو ماں اور بچے کو سب سے پہلے شراب کا قطرہ اس کے منہ میں دیا جاتا۔ شرافت اور ایک اچھی صفت شمار کی جاتی تھی۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی کعبۃ اللہ کا متولی تھا، ایک مرتبہ شراب اس کے یہاں ختم ہو گئی تو اس نے بیت اللہ کی جو کعبہ کی جو تولیت اور ذمہ داری تھی، نگرانی تھی، اس کو ایک مٹکے شراب کی عوض کے اندر فروخت کر دیا۔ اس قدر ان کے گویا کہ جان اور نفس کے اندر جو ہے شراب جز کے اندر پیوست تھی۔ اللہ رب العزت نے تدریجاً شراب کو حرام فرمایا۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ کہ حضرت آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اس میں نفع بھی ہے، کچھ نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ حرمت نہیں آئی، صراحتاً حرام قرار نہیں دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ناپسند۔ کچھ عرصے کے بعد پھر نمازوں کے اوقات میں آگے پیچھے تھوڑا سا جب نماز کا ٹائم ہو جائے اس وقت پینے کی ممانع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، آخری آیت جب نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
شیطانی عمل ہے اور انتہائی ناپاک ہے. یہ آخری حرمت کی آیت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سوتیلی والد حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری کے یہاں مجلس شراب کی دعوت کی شراب لگی ہوئی تھی، شراب کی پیالوں میں برتنوں میں بھر کر پی جا رہی. اچانک باہر سے گلی سے آواز آئی، کسی اعلان کرنے والے نے، کوئی اعلان کر رہا ہے گلی میں، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام قرار دے دی گئی، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام قرار دی. حضرت انس فرماتے ہیں جو صحابی اپنے برتن کو بھر کر منہ کی طرف لے جا رہا تھا، وہ برتن اس کا منہ تک نہیں پہنچا، فوراً زمین پر پٹک دیا. جو شراب رکھی ہوئی تھی برتن کے اندر پینے کے لیے سب کو گرا دیا. 2-3 دن تک مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی. یہ تھی اللہ کی اطاعت، یہ تھی اللہ رب العزت کی عبادت. 60-70 سالہ عادتیں مزاج اس طرح بن گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم جب آیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اعلان کر دیا، تو بس اب وہ شراب جو ہے اگر پیالہ ہاتھ کے اندر ہے تو منہ تک وہ نہ پہنچ سکا. عربی میں شراب کے 200 الفاظ نام ہیں، 200 الفاظ. اتنا محبت ہے. صبح کی شراب پی جانے والی، دوپہر کو اس کا علیحدہ نام، رات کو پی جانے والے اس کا علیحدہ نام، سرکہ سے بنائی ہوئی شراب کا علیحدہ نام، جو سے بنائی گئی اس کا نام علیحدہ. اور اس طرح سے گویا کہ شراب کے مختلف جو ہے وہ نام ہیں. کتنا انسان عادی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے، یہ ہے اطاعت، یہ ہے عبادت. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا تھا جن برتنوں میں شراب بنا کرتی تھی، اور جو مخصوص شراب کے برتن تھے، تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں شراب کی حرمت اور شراب کی حرمت کی عظمت دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ جاہلیت کی دوبارہ خیال آ جائے. نبیذ اور شربت بنانے کے طور پر بھی، دودھ پانی کے لیے اور سرکہ اور تیل کے استعمال کے لیے جو ان برتنوں کو اجازت نہیں ہے. کافی عرصے تک ان برتنوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں. جبکہ قلت کا دور تھا، اسباب کی فراوانیاں نہیں تھی، انہی برتنوں کو استعمال کی ضرورت بھی تھی. بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا بحرین سے، سن 9 ہجری کا واقعہ. تو اس میں تقریباً 40 آدمی تھے. واقعہ اس کے یہ ہوا تھا کہ منقذ بن حیان ایک آدمی تھے، بحرین سے تجارت کا مال سامان مدینہ منورہ میں آ کر بیچا کرتے. ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو تب بھی یہ مدینہ منورہ میں آتے مال تجارت کے لاتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار سے گزر ہوا کہ اپنا مال بیچ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سلام کیا، یہ تعظیماً کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا منقذ انت، منقذ بن حیان آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو جہاں سے یہ آتے تھے بحرین، وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، کئی قبیلے تھے. ان قبیلوں کے سرداروں کے نام بنام آپ نے دریافت فرمائے، ان کی خیریت معلوم کی. اور 14-15 خاندانوں میں سب سے جو بڑا سردار تھا، رئیس پورے بحرین کا، منذر بن حارث
وہ اس تاجر کے جو ہے نا سسر تھے، ان کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی. آپ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے حال دریافت کیے. آپ کے اخلاق سے آدمی متاثر ہوا، مسلمان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ علق زبانی ان کو یاد کرا دی اور نماز کا طریقہ کار بتلا دیا، کچھ احکام بتلائے. اور بحرین کے تمام سرداروں میں سب سے بڑا سردار چونکہ ان کے سسر تھے، منذر بن حارث نام تھا، ان کے نام پر آپ نے خط لکھا اور اس میں اسلام کی دعوت دی. چنانچہ یہ وہاں گھر پہنچے بحرین، موقع کے انتظار میں رہے، جلدی سے فوراً جا کر خط پیش نہیں کیا اپنے سسر کو، لیکن نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، یہ صورت یاد تھی. ایک دن بیوی نے اپنے والد وہی منذر بن حارث جو تمام بحرین کا سردار شمار ہوتا تھا، تمام قبائل کا سردار تھا، ان کے سامنے صورتحال بیان کی کہ ہر دفعہ مدینہ جاتے ہیں، تجارت طیبہ کہا جاتا تھا مدینہ منورہ، وہاں جاتے ہیں، لیکن اب کی بار جو ہے تو ان کی کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہے. مخصوص اوقات میں ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں اور چہرے کو دھوتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں، پھر سر زمین پر رکھ لیتے ہیں، گویا کہ پورے وضو اور نماز کی کیفیت بتلا دی. بیوی نے اپنے والد کو بیان کر دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اب کی بار جو ہے تو یہ معاملہ ہے. سسر نے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے. اب انہوں نے پوری کی پوری صورتحال بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ملاقات بازار میں ہوئی اور انہوں نے سب سرداروں کے نام بنام حالت اور خیریت دریافت کی اور میں متاثر ہو گیا، مسلمان ہو گیا اور حضرت نے یہ احوال نامہ آپ کے نام پر انہوں نے پڑھا اور بحرین کے جتنا بھی خاندان تھے، سردار تھے، سب کو جمع کر کے خط سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سارے خاندان وہیں اکٹھے ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین. سب سے پہلا جمعہ مسجد نبوی کے بعد قرب و اطراف ان تمام علاقوں میں، پورے خطے میں بحرین کی مسجد یا عبد القیس کی جو مسجد تھی اس میں جمعہ شروع، پورے علاقے میں. اب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بےتاب ہوئے، مشورے ہوئے. بعض روایت میں کہ 14 سردار تھے، بعض روایت میں تقریباً 40 آدمی کا وقت تھا. اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مسلمان ہو گئے، سب زیارت کے لیے آ رہے. یہاں وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع کی گئی کہ یہ وقت پورا آ رہا ہے اور خود مسلمان ہو کر آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ ابھی ایک وقت آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہترین لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نکل کر دیکھنے کے لیے گئے. تو روایت میں آتے کہ 13-14 سواری کے اوپر سوار، پہلے رستہ تھا ان کا، کچھ پیچھے آ رہے تھے. ان کو بشارت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں یہ بشارت دی. جب پورا یہاں پر وقت پہنچا، اپنی سواریاں مسجد نبوی کے ساتھ باندھ لی تو دوڑتے ہوئے گویا کہ پروانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر گر گئے اور آپ کا ہاتھ چوما اور سلام کیا. جو سردار تھا یہ اترا، منذر بن حارث سواری سے اترا، سواری باندھی، سفر کے کپڑے دور مٹی کے اپنے ساتھ تھوڑا دوسرا جوڑا کپڑوں کا لائے